اس نے یہ سوال پوچھا ہے نا کہ گناہ کا ڈر ہے اگر نکاح نہیں کیا تو، جب نکاح نہ کرنے کی صورت میں گناہ کا خطرہ ہو تو نکاح کرنا واجب ہے. گھر والے اجازت نہ بھی دے رہے ہوں تو بھی نکاح کر سکتے ہیں ایسی صورت. غسل کرتے وقت کسی اہل حدیث نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر شرمگاہ پہ ہاتھ لگ جائے غسل کرتے وضو ٹوٹ جاتا ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ شرمگاہ پہ ہاتھ لگ جائے تو اس سے وضو ہے، لیکن یاد رکھو اس وضو سے مراد اصطلاحی وضو نہیں ہے بلکہ ہاتھ دھونا مراد ہے. حدیث میں وضو کا لفظ ہاتھ دھونے کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، کیونکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سختی سے منع کرتے تھے. جو لوگ اس بات کے قائل تھے کہ شرمگاہ کے ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ اگر یہ اتنی ناپاک چیز ہے تو کاٹ کے پھینک دو اپنے جسم سے. یہ ان کے الفاظ ہیں. تو وضو کا وہاں کیا مطلب ہے؟ ہاتھ دھونا. وہ دھونے چاہیے کیونکہ اس بات کا امکان ہوتا ہے کیونکہ ناپاکی لگی ہوئی ہو. تو اور کیونکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد بھی وضو کا حکم ہے، تو وہاں بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ مسئلہ اختلافی ہے. بعض ائمہ اس کے قائل ہیں، امام شافعی اس کے قائل ہیں کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹتا ہے. اس میں کسی اہل حدیث پہ طنز کرنا جائز نہیں ہے. تو مسئلہ چونکہ اختلافی ہے، جب اختلافی مسئلہ ہوتا ہے تو اگر کوئی ایک قول پر عمل کر رہا ہے تو ٹھیک ہے. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہم اس روایت کو کیوں نہیں لیتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں وضو سے مراد ہے اصطلاحی نہیں بلکہ، اور اس کے بہت سارے قرائن ہیں، لیکن ابھی چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا تو اس لیے میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اچھی طرح سے استنجا کرنے کے بعد جب جا کر بیٹھتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ پیشاب کے قطرے نکل گئے ہیں 1 2. تو حضرت ایسے میں کوئی قوما تو لگا دیا کریں جہاں لگانا ہوتا ہے. حضرت ایسے میں ناپاکی ہو جاتی ہے یا نہیں، جبکہ یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے؟ اس سے بھی عذاب قبر ہوتا ہے؟ تو بھائی دیکھو، جب پیشاب کر لیں نا، پیشاب سے فارغ ہو جائیں تو تھوڑی دیر اطمینان سے بیٹھے رہیں، ٹھیک ہے نا. جب اطمینان ہو جائے کہ اب مزید خطرہ نکلنا بند ہو گیا تو پانی ڈالیں اور پتلی گلی سے نکل لیں. دوبارہ اسٹڈی کرنے کی، مطالعہ کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے، بالکل نہیں. وہم ہو، شک ہو، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. بلکہ شک دور کرنے کا جو سنت طریقہ ہے وہ یہ کہ اپنے ازار پہ تھوڑا سا پانی کی چھینٹیں مار لیں شلوار پہ، تاکہ اگر تراوٹ نظر آئے، شیطان وسوسے میں ڈالے کہ یہ تو گیلا گیلا، تو آپ خود بولو بھائی یہ تو میں نے خود ترک کیا ہے. تو یہ وسوسہ دور کرنے کا اچھا طریقہ ہے. تو ایک دفعہ جب اطمینان ہو گیا تو اب جب تک 100% یقین نہیں ہوگا قطرہ نکلنے کا، اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا. اتنا یقین ہو جائے کہ آپ قسم اٹھا کے کہہ سکیں کہ میرا قطرہ نکلا ہے یا ہوا خارج ہوئی ہے، قسم اٹھا کے کہہ سکیں آپ. بعض دفعہ وہمی لوگ ہوتے ہیں نا، میں ان سے کہتا ہوں کہ تم قسم اٹھا سکتے ہو کہ قطرہ نکلا ہے؟ کہہ رہے میں سوچ کے بتاؤں گا کہ قسم اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں. اس پہ بھی کنفیوز ہوتا ہے کہ قسم اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں. تو میں نے کہا یہ اس کی علامت ہے کہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ اتنا یقین ہوتا تو فوراً قسم اٹھاتے. دیکھو ابھی سورج نکلا ہوا ہے، فوراً قسم اٹھا کے ہم کہہ سکتے ہیں اللہ کی قسم سورج نکلا ہوا ہے. اس میں کنفیوز نہیں ہوتا انسان. تو جب تک اتنا یقین نہ ہو جائے کہ پیشاب کا قطرہ نکلا ہے یا ہوا خارج ہوئی ہے، اس وقت تک وضو آپ کا باقی رہے گا. لیکن وہمیوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ پھر بھی کنفیوزڈ ہی رہیں گے یہ. تو اللہ اس کے رسول نے جب ایک بات بتا دی ہے تو بھائی اس پہ یقین کر لو. بس چپکے سے نماز پڑھو. پھر شیطان کہنا کہ ہو سکتا ہے نکلا ہو، تو بولو نکلا ہوگا تو بھی اللہ قبول کر رہا ہے. ہم نے اللہ سے قبولوانی ہے. جب اللہ قبول کر رہا ہے تو ہمیں یہ سوچنے کی کیا ضرورت ہے کہ نکلا ہے کہ نہیں نکلا، جب اللہ ایسے ہی قبول کر رہا ہے. تو ایک دفعہ اطمینان ہو کہ قطرہ آنا بند ہو گیا، اس کے بعد پھر شک سے وضو نہیں ٹوٹے گا. ہاں بعض یہ جو نوجوان لڑکے ہیں یا کم عمر لڑکے ہیں، یہ پیشاب کرتے ہی اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں. تو پیشاب کرنے کے کچھ وقت تک تو بہرحال تری نکلتی ہے، تو ایک دم سے بھاگ گئے تو اس سے شلوار بھی ناپاک ہوگی، وہ جگہ بھی ناپاک ہو جائے گی. تو اگر شلوار اتنی ناپاک ہو گئی ہے کہ جو 5 روپے کا سکہ، اس کی کیا دلیل ہے؟ لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں. قرآن حدیث میں کہاں لکھے کہ 5 روپے کے سکے کے برابر اگر ناپاک ہو گئی تو وہ ناپاک ہے، اس سے کم پاک ہے. تو یہ بھی کسی وقت بتاؤں گا انشاءاللہ. اس پہ میرا ایک مناظرہ بھی ہوا ہے، ایک صاحب کہہ رہے تھے اس کی کیا دلیل ہے، تو آج تک پھر وہ دوبارہ الحمدللہ انہوں نے دلیل نہیں مانگی. 5 کا سکہ جو چھوٹا ہو گیا، صحیح کہہ رہے ہیں بھائی، وہ پرانا والا سکہ رائج الوقت نہیں، پرانا سکہ جو ہتھیلی کی گہرائی کے برابر ہے. صحیح کیا آپ نے، اچھا ہوا لقمہ دے دیا آپ نے. جو پرانا والا سکہ تھا جو ہتھیلی کی گہرائی کے برابر ہوتا ہے نا، وہ سکہ، تو اس سے کم اگر نجاست لگی ہو تو وہ کیا ہے، کپڑے پاک رہیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو فوراً پیشاب کرتے ہی اٹھ کے بھاگ جانا ٹھیک نہیں ہے. پیشاب کرنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھیں،
اطمینان کر لیں کہ اب تری آنا ختم ہو گئی ہے, تو بس اٹھ کے چلے جائیں, تو اور ختم ہو جاتی ہے تھوڑی دیر میں. اور اگر غور فکر میں لگے رہیں گے نا وہاں بیٹھ کے, تو قیامت تک ختم نہیں ہوگی, یہ بتا دوں میں. قیامت آ جائے گی, پولیس بلوانی پڑے گی آپ کو واش روم سے باہر نکالنے کے لیے جو کیونکہ وہمیوں کو کا کوئی علاج نہیں ہے دنیا میں. دھڑام سے مٹکے آ کے ٹوٹے, سوئیاں, پتلے, اور بولا جادو تمہارا کیا ہو گیا, ختم. وہ نفسیاتی طور پہ مطمئن ہو گئے. جب نفسیاتی مطمئن ہوتا ہے تو عملی طور پہ بھی کچھ ہونا بند ہو جاتا ہے. ان کے بڑے, کیا بولوں یار, مسجد کے ممبر, کاش یہ موضوع یہاں کا ہے ہی نہیں, یہ تھڑے پہ چائے کے ہوٹل پہ بیٹھ کے بیان کرنے والا موضوع ہے, ٹھیک ہے نا, چھپڑے میں اکیلے میں. کیونکہ مجھے یہاں بیٹھ کے ان کو رسپیکٹ دینی پڑتی ہے, ان عاملوں کو. رسپیکٹ کا مطلب جتنی ذلیل کرنا چاہیے اتنا میں کر نہیں پاتا. مسجد کے تقدس اور احترام. ایک اور عامل ہیں یہاں بھی بڑے مشہور ہیں, ان کا کام ہی لوگوں کی بیویوں پہ قبضہ کرنا ہے, لیکن آپ ان کے نام مفتی بھی ہیں. عورتوں کے بنیان سونگتا ہے وہ آدمی, شرم نہیں آتی, بے غیرت آدمی. میں حضرت کی خدمت میں گیا تھا چند سال پہلے, شاید میری پہلی ملاقات تھی, تو میں نے ایک پھلترو دیکھا. کئی سال پہلے کی بات ہے, جب میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے ملنے کے لیے گیا تو ایک فراڈیا کو میں نے ان کے ساتھ دیکھا جو حضرت پہ دم کرتا تھا جن بھگانے کے لیے. سمجھ رہے ہو, ہمارے اکابر, ہمارے علماء یہ عاملوں کے آگے آگے ڈھیر ہو جاتے ہیں. تبھی میں کہتا ہوں نا, میں اپنے بڑوں کو, حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بھی ہمارے بڑوں میں سے ہیں, بزرگوں میں سے, ہم علم میں, تقوی میں اپنے آپ کو ان کی خاک کے برابر نہیں سمجھتے, لیکن یہ عامل لوگ سب کو بے وقوف بناتے ہیں, چاہے شیخ الحدیث ہو, چاہے رائیونڈ کے مقیمین میں سے ہو, چاہے کسی بزرگ کے خلیفہ ہوں. یہ عاملوں کا منجن ہر جگہ بکتا ہے, سمجھتے ہو. تو ایک پھلترو کی طرح چپکا رہتا تھا مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ. میں نے پوچھا یہ پھلترو کون ہے, انہوں نے کہا کہ یہ حضرت پہ دم کرتا ہے. حضرت کو وہم ہو گیا تھا مجھ پہ کسی نے کچھ کیا ہے, اور یہ ہمارے اکثر علماء کو وہم ہوتا ہے, اور ان کے پاس ایک ہی دلیل ہوتی ہے کہ جب نبی پہ جادو ہوا تھا تو ہم پہ کیوں نہیں ہو سکتا. امکان کی دنیا تو بہت وسیع ہے. یہ ایسے ہی ہے جب عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے تو ایک اور واقعہ کیوں نہیں ہو سکتا. بھائی نبی پہ جادو کا اثر ہوا تھا, اس میں ایک حکمت تھی جو علماء نے بیان کی ہے. یہودی آپ کو جادوگر کہتے تھے, تو اللہ نے آپ کو بشریت میں کامل رکھا تاکہ لوگ بشر ہی سمجھیں آپ کو اور جادوگر نہ سمجھیں آپ کو. تو اللہ نے تھوڑا سا اثر ہونے دے دیا, ورنہ اتنی اندھی لگی ہوئی ہوتی تو ابو بکر پہ کیوں نہیں ہو گیا, عمر پہ کیوں نہیں ہو گیا, عثمان پہ کیوں نہیں ہو گیا, علی پہ کیوں نہیں ہو گیا رضی اللہ عنہم. یہودی یہی کرتے رہتے بیٹھ کے سارا دن. تو اتنا نہیں کھاتا چل رہا یہ جادوگروں کا اور عاملوں کا. ویسے بھی یاد رکھو, مشہور لوگوں پہ نظر لگنے کا امکان بھی تقریباً ختم ہو جاتا ہے, اور جن چڑیل بھوت کے اثرات بھی ان پہ ختم ہو جاتے ہیں. تقریباً ناممکنات میں سے ہے کہ کسی مشہور آدمی پہ جن چڑھے یا جادو کا اثر ہو. بادشاہوں پہ نہیں ہوتا. فرعون کے خلاف ہزاروں جادوگر, موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہزاروں جادوگر تھے. جب فرعون نے دھمکی دی ہے میں تمہیں ہاتھ پاؤں کاٹ کے قتل کر دوں گا, تو جادوگر یوں کر کے سانپ ادھر کا رخ کرتے اور سارے فرعون پہ بھیج دیتے وہ جادو. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. وہ ساری رسیاں جو ابھی موسیٰ کے مقابلے میں پھینکی وہ کہاں پھینک دیتے کہ تو کاٹ کے تو دیکھ ہمارے ہاتھ پاؤں. بھائی ایک ماحول بنانا پڑتا ہے ان کو. یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی, انہوں نے مسمرزم کیا جس سے ان کو ایسا لگا کہ رسیاں ہیں, یہ لاٹھی سانپ ہے, حقیقت میں وہ سانپ نہیں بنی تھی. تو ہمارے بڑے بڑے اکابر اس میں بہت پھسل جاتے ہیں. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب اس پہ بہت بولا کرتے تھے, اور میں نے تو زندگی گزاری ہے ان عاملوں کو جتنا میں جانتا ہوں. یہ سارے ان کے چہروں کی رونق پہ مت جایا کرو. یہ وہی ناٹک ہے جو میں بھی بتا نہیں رہا تھا. کچھ لوگ غریبوں والا ڈریس پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں, ایسا لگتا ہے غریب کے بچے ہیں. الو کے پٹھو, تم تمیز سے جو تمہیں اللہ نے جتنا مال دیا اس حساب سے لباس پہنو نا. کیوں ناٹک کرتے ہو, پٹپٹیوں پہ گھوم رہے ہوتے ہو تم ایسے غریب چہرے سے, لگتا ہے جیسے دل چاہتا ہے سکن. نارمل لائف کیوں نہیں گزارتے؟ تو اب ہمارے علماء کو دماغی کام بہت ہوتے ہیں ان کے, خوب سمجھ لو. پھر اللہ کا خوف بھی ہوتا ہے, تہجد بھی ہوتی ہے, اس سے تھکاوٹ ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, نیندیں اڑتی ہیں راتوں کی. فوراً دماغ میں کوئی پھلترو آ کے بول دیتا ہے کہ آپ پہ جادو ہوا ہے, میں اتاروں گا. وہ دم بم کرتا ہے, نفسیاتی ایک اثر ہو جاتا ہے انسان کے, ہے ان قوت انفعالیہ ہوتی ہے انسان میں. وہ سمجھتے ہیں یہ پہنچا ہوا ہے. پھر ان کی باتیں نہ سر نہ پیر, ان عاملوں کی. وہ ایسی الٹی اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں, ہمارے اکابر سمجھتے ہیں کہ پہنچا ہوا نہیں ہے, بلکہ کوئی بہت ہی زیادہ پہنچا ہوا ہے کہ ہماری بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہہ رہا ہے, یہ اتنا پہنچا ہوا ہے. تو میں حضرت کی خدمت میں گیا تھا چند سال پہلے, شاید میری پہلی ملاقات تھی, تو میں نے ایک پھلترو دیکھا. دوبارہ گیا تو بھی
بعد میں پتا چلا پھلترو ہے, پہلی دفعہ میں تھوڑی پتا چلتا ہے, پہلی دفعہ میں تو ہوتا ہے شاید ویسے ہی بیٹھا ہو. پھر ویڈیو میں دیکھا چپکا ہوا جا رہا ہے. میں نے کہا یہ ہے کون؟ کسی نے بتایا حضرت کا جن اتارتا ہے. میں نے ان کے اسسٹنٹ کو, شاگرد تھا کوئی, میں نے کہا حضرت کو پیغام پہنچا دو, خدا کے لیے اس پھلترو کو ہٹائیں, یہ آپ پہ کوئی جن نہیں ہے, کوئی چڑیل, کوئی بھوت نہیں ہے, آپ اتنے بڑے آدمی ہو تو یہ ہٹائیں اپنے آپ سے. لیکن حضرت کو تھا کہ شاید کوئی پہنچا ہوا. اس پھلترو نے اتنا کیش کرایا ہے مولانا طارق جمیل صاحب کو. اب تو چونکہ بات لیک آؤٹ ہو گئی ہے نا, نعیم بٹ صاحب نے کر دی ہے لیک آؤٹ, تو پھلترو کو چاہیے اب الجھے نعیم بٹ صاحب سے. انہوں نے لیک کر دیا, اللہ کا بڑا فضل ہے, بہادری والا کام خاندانی کر دیا. میں نام نہیں لینا چاہتا تھا کہ اسپیسیفک لوگوں کا نام لے کے ان کی بات کرنا بلا وجہ کی دشمنی ہے. کوئی ایک پھلترو ہو تو آدمی نام بھی لینا. یہ سب پھلترو ہی ہوتے ہیں, بڑے مشہور لوگوں کے ساتھ چپکتے ہیں. یہ ان کے چپل یہ اتاریں گے, بوٹ یہ پالش کریں گے, مالشیں کریں گے, اور حضرت جی حضرت جی. حضرتوں کو پتہ ہی نہیں. ہمارے ساتھ بہت فراڈ ہوئے ہیں ایسے. عاملوں کو تو میں لفٹ ہی نہیں کراتا نا, دوسرے قسم کے فراڈ ہوئے ہیں پیسوں کے معاملات میں. ہمارے نام کو کیش کرا کے چندہ لینا شروع کر دیا, اس طرح کے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. تو میں نے حضرت کو پیغام بھجوایا تھا, حضرت اس کو ہٹاؤ, یہ بہت کیش کرائے گا آپ کو. تو کسی نے کہا کیا دلیل ہے آپ کے پاس فراڈی ہے؟ بھائی یہی دلیل ہے کہ جن چڑیل بھوت بگانے کا کام کرتا ہے, اس سے زیادہ مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے, یہی دلیل کافی ہے. لیکن نہیں ہٹایا حضرت نے. وہ آرمی کے جنرل بول رہا ہے کہ جب مولانا طارق جمیل صاحب کا جن ایک آدمی بھگا رہا ہے, وہ تو پہنچی بھی فوجی جرنیل بٹھا بٹھا کے نا اپنی چڑیلیں اور بھوتیں بھگوا رہے ہیں اس سے, ان 2 ٹکوں کے لوگوں سے جن کے پاس گٹکا خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے. تو یہی دوسرا فراڈی ہے, وہ بھی مشہور ہے. ابھی کیا نام لوں میں اس کا؟ نعیم بٹ صاحب نے نام لیا, انہی کا کلپ دیکھیں. تو میرے کلپ کے ساتھ میں ایڈمن سے کہوں گا نعیم بٹ صاحب کا کلپ چلا دیں. وہ بھی منجن بیچ رہا ہے. بھائی 5 روپے اس کی جیب میں نہیں ہوتے تھے, اس کو کوئی جانتا نہیں تھا. ہمارے علماء نے اس کو باپ بنا دیا اتنا بڑا. اس کے بعد وہ جو پھیلے ہیں ان کی تو کیا, ان کی کوئی ریسرچ نہیں ہے بھائی. یہ جو کاپی پیسٹ گوگل سے کر کر کے رسالے چھاپے جا رہے ہیں. آپ کو یہ بیماری ہے 356.5 دفعہ یہ کلمہ پڑھو یہ ٹھیک ہو جائے گی. ابے تجھے کیا خواب آیا ہے, تجھے الہام ہوا ہے کیا؟ اتنے وظیفے مارکیٹ میں ٹھک 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 کر کے وظیفے آ رہے ہیں. یا تو الہام ہوا ہوگا, یا خواب آیا ہوگا, یا کوئی تجربہ ہوگا. تو تجربوں سے کتنے وظیفوں کا تجربہ ہو گیا ہوگا. ایک بات ہے نا, میرے پیٹ میں درد ہے, یہ والا وظیفہ. میرے جو ہے وہ پیٹ میں مسئلہ ہے, تو آپ یہ والا وظیفہ, فلانا والا وظیفہ. آپ کا کہاں سے اتنے تجربے آ گئے؟ کوئی الہام ہوا ہے کیا؟ ہو تم ہماری طرح کے انسان ہو, اتنے کیسے پہنچ گئے؟ کہتے ہیں حضرت جی پہنچے ہوئے بہت ہیں. کیوں پہنچ گئے؟ ہم بھی تو اسی سوسائٹی میں ہیں. ٹھیک ہے ہم بہت نیک نہیں ہیں, ہم نہیں کہتے ہم بہت نیک ہیں, لیکن اتنے برے بھی نہیں ہیں یار. ہم نہیں پہنچے. اور یہ 2 دن میں پتہ نہیں ایک سی پروازوں پہ پروازیں طے کر کے کیا کھا رہے ہو تم؟ کچھ اور کھاتے ہو تم, روزانہ زمزم پیتے ہو. کیا خیال ہے وہی پانی پیتے ہو نا نلکوں کا جو ہم پیتے ہیں؟ تھوڑی بہت کوتاہیاں ہم میں بھی ہیں, تم میں بھی ہوں گی, ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں, ہم اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں, تم سے بھی ہوتی ہوگی, یا تم کوئی دودھ کے دھلے ہوئے ہو. تبھی میں بول رہا ہوں نارمل لائف گزارا کرو. بزرگ بھی نارملی اچھے لگتے ہیں. بہت زیادہ پہنچا ہوا بزرگ ہے سمجھو نہیں پہنچا ہوا. بزرگ وہی اچھا ہوتا ہے جو نارمل. اور ہمارے جتنے اکابر ہیں وہ سب نارمل لائف گزارتے تھے, کبھی انہوں نے بڑے بڑے دعوے نہیں کیے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت اٹھا کے دیکھو, ایسی خاندانی ان کی تحریریں ہیں. حالانکہ واقعی وہ پہنچے ہوئے تھے, واقعی وہ لوگ واقعی پہنچے ہوئے تھے, لیکن ان کے ایٹیٹیوڈ سے, ان کے لائف اسٹائل سے کبھی یہ نہیں شو کریں گے کہ ہم کوئی بہت ہی پہنچے ہوئے ہیں. تو یہ کل کے بچے ہیں ہمارے سامنے, ان کو کھانے کے پیسے ان لوگوں کے پاس نہیں ہوتے تھے. جن چڑیل بھوت اور حضرت جی تصوف کے بھی منازل تم نے طے کر لیے, تم ساری چیزیں, تم وہ گردے میں پتھری نکالنے کا طریقہ ان کو پتا ہے. ان سے پوچھو بچی کی شادی نہیں ہو رہی, شادی کرانے کا طریقہ ان کو پتا ہے. ان سے کہو مجھے کینسر ہے, کینسر کا علاج یہ کم وقت بتائے گا آپ کو. ان سے کہو میرے سر پہ بال نہیں اگ رہے, بال اگانے کا طریقہ اس کے پاس ہے. ان سے بولو جی میرا دایاں گردہ خراب ہے, بایاں ٹھیک ہے, دائیں گردے کی الگ میڈیسن ہے ان کے پاس. ان سے بولو کہ میری ناف میں درد رہتا ہے, ناف ٹھیک کرنے کا ان کے پاس نسخہ ہے. ان سے بولو کہ میں 2 کر کے پچھتا رہا ہوں, دونوں بیویوں کو ٹھیک کرنے کا نسخہ ان کے پاس ہے. ان سے بولو کہ بھائی ابھی کیا بولوں میں, ایک چیز بولنے والا تھا اکیلے میں بولوں گا, کچھ چیزیں ممبر پہ بولی نہیں جاتی ہیں. ان سے بولو کہ بھائی مجھے ہر وقت نزلہ زکام کھانسی رہتا ہے, وہ یہ ٹھیک کر دیں گے, ان کے پتا ہے, اس کا علاج ان کے پاس ہے. ان کو بولو میری ناک کی ہڈی ٹیڑھی, ہڈی سیدھی کرنے کا
ان کے پاس نسخہ ہے. ان کو بولو کہ بھائی میری ابا کے اخلاق ٹھیک نہیں ہے, ابا کو ٹھیک کرنے کا نسخہ ان کے پاس ہے. ان کو بولو میرا بچہ ٹھیک نہیں ہے, بگڑ گیا ہے, اولاد ٹھیک کرنے کا نسخہ بولو ان کے پاس ہے. الیکشن میں جیتنے کا نسخہ ان کے پاس ہے, ہارنے کا, دوسرے کو ہرانے کا نسخہ ان کے پاس ہے. رات کو نیند نہیں آتی, نیند لانے کا نسخہ ان کے پاس ہے. ڈرانے خواب آتے ہیں, اچھے خواب لانے کا. ابے بھائی دنیا میں تو خدا ہے بھائی, تو پھر جس کو سب کچھ پتا ہے نا, ہر چیز کا حل اس کے پاس ہے, اس کا مطلب جھوٹ بول رہا ہے, کسی چیز کا حل بھی نہیں ہے اس کے پاس. جن چڑیل بھوت بھگانے کا نسخہ ان کے پاس ہے, بے اولادوں کو اولاد دینے کا نسخہ. بھائی ان کی خانقاہوں میں جو لوگ جا رہے ہیں بے اولاد, ہمیں اولاد نہیں ہو رہی, یہ تمہیں نسخہ دے گا اولاد ہو جائے گی. شادی نہیں ہو رہی, یہ نسخہ دے گا شادی. ناکام عشق, اس کو کامیاب کون بنا کے دے گا؟ یہ بنا کے دے گا. ابا بیمار ہیں, ٹھیک کون کرے گا؟ ان کے پاس نسخہ, یہ ٹھیک کر دیں گے. بیوی شادی ہو گئی, قابو میں نہیں آ رہی, بد اخلاق بیوی کو ٹھیک کرنے کا ان کو ہنر. اب قریب میں آپ کو سب چیزیں ملیں گی. نام آ گیا, اب کیا کریں, نعیم بٹ صاحب نے نام لے لیا تو میں بھی بتا دوں. بیوی ٹھیک نہیں ہو رہی, ٹھیک کون کر کے دے گا؟ بولو نا. ان کے رسالے میں آپ کو مل جائے گا, بیوی خراب ہے تو ٹھیک کیسے کی. شوہر توجہ نہیں دیتا, ان کی کتاب میں آپ کو بولو نا مل جائے. کینسر بگڑ گیا ہے, ان کی کتاب میں آپ کو مل جائے گا کینسر ٹھیک کیسے ہوگا. بندہ زندہ ہے مر نہیں رہا, ان کی کتاب میں آپ کو مل جائے گا مارنا بولو نا کیسے. شادی ہو گئی, آگے کچھ نہیں ہو پا رہا آپ سے, ان کی کتاب میں آپ کو بولو نا کیا ہو گیا بھائی مل جائے گا. قبض رہتا ہے, ان کی کتاب میں آپ کو مل جائے گا قبض کا علاج. ایچ پائلوریا, ان کی کتاب میں آپ کو بیکٹیریا مارنے کا طریقہ مل جائے گا. پیشاب بار بار آتا ہے, ان کی کتاب میں آپ کو پیشاب نارمل لانے کا طریقہ ابکری میں آپ کو مل جائے گا. پیشاب رک گیا ہے, نارمل کھل کے آئے گا, ان کی کتاب میں آپ کو بولو نا مل جائے گا. شوہر نشہ کرتا ہے, چھڑوانے کا طریقہ ان کی کتاب میں آپ کو